السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تم آخرت میں فیل ہو جاؤ۔ اگر ان کی ٹھیک تربیت نہ کری، اگر انہیں لے کر صراط مستقیم پر تم نہ چلے تو فیل ہو جاؤ۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد یہ تمہارا امتحان ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اس میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہمارے سب سے جو قیمتی متاع ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ ہم پیسہ بھی اس کے لیے کماتے ہیں، اس کے لیے بچاتے ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اولاد کو اپنا دشمن بنا لیتے۔ یعنی ایک طرف اس کی یہ اہمیت ہے کہ آنے والی نسلیں، یہ ایک بچہ نہیں ہے جو آپ کے گھر میں، اس نے آگے جا کے باپ بھی بننا ہے، دادا بھی بننا ہے، پردادا بھی بننا ہے، نانا بھی بننا ہے، اور نانا بھی بننا ہے، نسلیں نکلنی ہے اس سے۔ اگر اس کو آپ ٹیمپر کر دیں گے تو جو کون ہے یار بننا ہے؟ تو وہ بٹھے میں اینٹیں بنتی ہے نا، تو ایک ٹھپا ہوتا ہے، اس ٹھپے میں آپ کو پتا ہے ہر اینٹ کے اوپر کچھ فگرز ہوتے ہیں، وہ اس بھٹے کے پاس ورڈ ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے، تاکہ وہ اینٹیں گم ہوں، کوئی اٹھا کے لے جائے تو پتا چلے کہ یہ ہمارے بھٹے کی ہے۔ ہر بھٹے کا اپنا کوڈ ہوتا ہے، سرکاری الاٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیا بنانا۔ اچھا، اس میں بعض دفعہ وہ جو فگر ہوتے ہیں اس کے اندر یا ڈیجٹ جو ہوتے ہیں وہ گس جاتے ہیں، تو وہ جو ٹھی ہے، وہ جو ٹھپا ہے لوہے کا بنا ہوتا ہے، وہ اگر دن میں ہزاروں اینٹیں ٹھاپے گا نا تو وہ عیب اس میں ٹرانسفر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم تربیت نہیں کریں گے، ایک بچے کو بگاڑیں گے تو نسلیں بگڑ جائیں گی۔ جس کے اندر خود وہ خرابی ہوگی وہ آگے ٹھیک کیا کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو سیریس لو، ان پر توجہ دو۔ ہمارے یہاں پولٹری کا جو بھی یہاں سے جاتے ہیں نا لوگ فارن سے اپنے ملک میں، تو سوچتے ہیں کیا کاروبار کریں، تو جی پولٹری کا کرنا ہے۔ یہاں تو ہم نے مرغیاں لے کے بس خرید کے کھانا ہی سیکھا ہے نا، تو کہتے ہیں جی پولٹری کے لیے آپ کو 6 مہینے کا کورس کرنا پڑے گا، تربیت لینی پڑے گی، چوزوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، کب انہیں سردی لگتی ہے، کب انہیں گرمی لگتی ہے، کتنی ان کو ہیٹ دینی ہے، کتنی سردی میں رکھنا ہے، پانی کتنا دینا ہے، ڈراپس جو ہیں وہ کب ان کو کرنے ہیں۔ اولاد کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی تربیت گاہ ہوئی ہو؟ یہ جو جمعے کا ہمارا انسٹیٹیوشن اللہ نے قائم کیا قیامت تک کے لیے، جس کو مارشل لا بھی نہیں روک سکتا، اسی لیے
کہ لوگوں کی تربیت کرو تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. انہیں سکھاؤ کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بچوں کے بارے میں کیا تھا. ہمیں مسواک کی تو فکر ہوتی ہے، اتنی مسواک ہونی چاہیے، اتنی ہو جائے تو پھینک دینی چاہیے، لمبی اگر اس کو لٹا کے کہیں کرو گے تو وہ قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گی. وہ جو جادوگرنی کا وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے وائپر کے اوپر بیٹھ کے اڑتی ہے، اس طرح تم اس کے اوپر بیٹھ کے اڑتے ہوئے جاؤ گے اللہ کے دربار میں، اور کھڑی اگر تم اس کو دفن کرو. یہ ساری کہانیاں ہیں نا، ان کو شریعت نہ سمجھ لیجیے گا. لیکن میں کہتا ہوں یہ چھوٹی سی مسواک کے بارے میں کتنی وہ سے روزے میں آپ کو سناتے ہیں اس کے فضائل. لیکن گھر میں آپ کی اولاد ہے جس کو آپ چھوڑ کے کہیں نکلے ہوئے ہیں اور 6 مہینے سال چلے گئے ہیں، یہ کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ تمہاری ذمہ داری گھر میں لگائی گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم، انہیں بچاؤ، ان کی فکر کرو. تو فرمایا کہ ان کی وجہ سے فیل ہو گئے، تمہارے دشمن باہر نہیں گھر میں ہیں. تو کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو. وَتَصْفَحُوا، صفح جو ہے نا، صفح جو ہی آپ پلٹتے ہیں تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تصفحوا، ان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، صفحہ پلٹ دو، چیپٹر کلوز کر دو، رگڑا مت دو، روز اس کو تانے مت دو. تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، آپ نے نہیں کیا تھا بچپن میں حاجی صاحب. تصفحوا وتغفروا، مغفر کس کو کہتے ہیں؟ ہیلمٹ کو، وہ جو جنگ میں خود ہوتا ہے نا، چڑھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغفر، جو چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے. اپنی اولاد کے عیب ڈھانپو، انہیں بدنام مت کرو لوگوں میں بیٹھ کے. سب کے بچے جس صدی میں ہوتے ہیں نا، جس دور میں ہوتے ہیں، سب کے بچے ویسے ہی ہوتے ہیں. 19-20 کا فرق ہوتا ہے بھائی. مفتی صاحب کا بچہ اور وہ جو ویلڈر ہے اس کا بچہ ایک ہی جیسے بچے ہوتے ہیں. وہ جو ویلڈر کے بچے میں خرابیاں مفتی صاحب کے میں بھی ہوتی، لیکن وہاں تقدس کا پردہ پڑا ہوا ہوتا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو بدنام کرو، تم حق سچ بیان کرو، نہیں کہتا تغفرو. کس طرح؟ جس طرح میں تمہارے پردے رکھتا ہوں. تغفرو فإن اللہ غفور رحیم. اللہ تمہارے پردے نہیں رکھتا، اللہ تمہیں لے کے نہیں چل رہا، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں. تو ان میں بچے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ابھی ان پر فرض بھی نہیں ہیں. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے، آپ نے لقمان سنا ہوگا جملہ ضرب المثل کے جی بچے کو کھلاؤ بادشاہ کی طرح، لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے. اب شیر کی نگاہ سے مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ آنکھوں سے بچے کی جان نکال دو، اس طرح خونخوار آنکھوں سے دیکھو. کبھی کسی شیر کو آپ نے اپنے بچوں کو خونخوار نظر سے دیکھا ہے کہ دیکھتا ہے؟ اگنور کرتا ہے. وہ بچے کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے اس پر نظر رکھی ہوئی. بچے کھیلتے ہیں اس کے آپس میں، کودتے ہیں، اسی لیے تو ٹریننگ لیتے ہیں نا. لیکن جو ہی وہ کھائی کی طرف یا خطرے کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اٹھتا ہے یا وہیں سے گرج دیتا ہے بچے دم سے. لیکن وہ احساس ہے. اسی باپ اس طرح ہوتا ہے کہ نظر رکھے لیکن احساس نہ ہونے. نظر رکھے، بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. تو پہلا دوست گھر میں باپ ہونا چاہیے، جس کے ساتھ بچہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے کنسلٹ کر سکے، اپنی غلطی اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کرے، وہی اس کا سب سے زیادہ اندر. لیکن یہ اعتماد کون دے گا بچے کو؟ یہ ہم نے دینا ہے نا کہ بھائی تم سے اگر غلطی ہو گئی ہے بیٹا، کوئی بات، ہم سے بھی ہوتی. تو اس کے لیے جب ہم گھر میں ماحول نہیں بناتے کہ وہ کھل کر بات کر سکے، تو پھر وہ دوستوں میں جاتا ہے. آپ جب دوستوں میں جاتا ہے تو پھر دوستوں میں ون پونے ہوتے ہیں، کوئی نشے پہ لگا ہوتا ہے، کوئی کس چکر میں ہوتا ہے، کوئی کس چکر میں ہوتا ہے. وہاں سے پھر وہ یہی سیکھے گا نا، قصور کس کا ہے؟
باقی یہ جو جنت دوزخ کی باتیں نا، یہ ہمیں بھی 30 سال 40 سال کے بعد سمجھ لگی تھی. بچے نہیں ڈرتے ان چیزوں سے، اس لیے بچے جھٹ خودکشی کر لیتے، جذباتی ایج ہوتی ہے. تو ان کو تحفظ گھر میں دینا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ منطقی طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہیں قید کر دو، انہیں مارو، الٹا لٹکا دو، چمڑی اتار دو، ہڈیاں توڑ دو. یہی ہوگا نا، تمہارے دشمن ہیں تو پھر کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، پہلے خود معاف کرو، پھر اس چیپٹر کو کلوز کر دو. جو اس سے غلطی ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو، کہیں ڈسکس مت کرو. اگلا مرحلہ وَتَغْفِرُوا، اس کے اوپر ڈھکن رکھ دو یار، ہیلمٹ رکھ دو. محلے محلے بیان مت کرو میرا بچہ ایسے کرتا ہے، میرا بچہ ایسے کرتا ہے، سب کے بچے ایسے کرتے ہیں. جس مولوی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، بچے کی شکایت کر رہے ہیں، اس کا بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے. بچہ ہے، گھر سے نکال دینا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو گھر میں رکھیں، باہر جائے گا بڑی بڑی غلطیاں سیکھ کے آئے گا. جس طرح کہتا ہے نا کہ کوئی عام آدمی بے گناہ بھی جیل میں چلا جائے تو وہاں سے پھر وہ پروفیشنل مجرم بن کے نکلتا ہے، چونکہ اس کے ارد گرد وہی لوگ ہوتے. بچہ گھر میں ہے تو محفوظ ہے. گھر سے آپ نکال دیں گے کہ بڑی سزا دے دیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر گھر سے نہیں، وہاں بھیجو جہاں سے نکالا تھا تم نے. پھر اب معاشرے پر چھوڑ دیا تم نے، اس کو مینیج کرو. اس کو گھر سے نکالنا اس کو سزا نہیں، زمانے کو سزا ہے، اور خود تمہارے اپنے آپ کو سزا ہے. کل جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی، بڑی کسی منشیات کے کیس میں پکڑا جائے گا، وہاں اس سے کوئی قتل ہو جائے گا، تو پھر دوڑتے ہو، تاریخیں بھگتتے ہو، وکیل کرتے ہو، پھر تمہیں ہمدردی ہو جاتی ہے. لیکن پہلے جب اس سے چھوٹی غلطی ہوئی تھی تو تم کسائی بن گئے تھے. آپ کی گاڑی ہوتی ہے، اب سروس کروا کے لاتے ہیں، 3 دن کے بعد اس کے اوپر دھول کی تہ جم جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اٹھا کے اس کو توڑنا شروع کر دیتے، پھر دھوتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہیں. گاڑی کتنی ویلیو بھی اولاد کی نہیں. ہم ماں باپ کے حقوق تو بہت ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے اولاد کو تو ٹرین کرو تاکہ وہ کل آپ کو باپ کی طرح ٹریٹ کرے. کسائی بنو گے تو یہ جوانی 4 دن کی ہے، 4 ویزے 5 گزریں گے اور تم خود کھونڈی پر آ جاؤ گے. یہاں جاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل سڑک پہ ہوگے تم، پھر اولاد کی طرف دیکھو گے، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ یہ میری اولاد ہے، اور آج یہ مس بہیو کر رہی ہے میرے ساتھ. آپ نے پہلے کیا تھا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کما تو دینو تو دان. جیسا سلوک کرو گے ویسا سلوک پاؤ گے، جیسا بوؤ گے ویسا وصول کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اولاد کے ساتھ آپ رج کے پیار کریں، 12 سال تک اتنا پیار کریں کہ سارا سراغ ختم کر دیں پیار کا. 18 سال تک اس کے دوست بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، وہ باہر نہیں، آپ سے بات کرے کھل کر. جب یہ آپ کر لیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی باگیں دونوں، وہ جو آپ چلاتے ہیں نا گھوڑے کو، اس کے کانوں پر ڈالو. جب ریلیکس کرنا ہوتا ہے نا ٹانگے والے کو، آپ کو پتا ہے اگر دیکھا آپ نے ٹانگا تو وہ جو اس نے پکڑی ہوتی ہے نا، وہ اس کو اس کے کانوں پہ ڈال دیتا ہے، نیچے رکھ دیتا ہے اس کو. فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کی مہار اس کے کانوں پہ ڈال دو. 18 سال کے بعد تم اسے مینیج نہیں کر سکتے. یہ کرنے کی عمر پہلے تھی اور تم نے وہ ٹائم مس کر دیا. اس ٹائم میں تم نے اس کو دشمن بنا دیا. 18 کے بعد بچہ جو ہے وہ وہی آپ کو پلٹا کے دے گا جو آپ نے 18 سال اس کے اندر بھرا ہے. نفرت بھری ہے، نفرت پٹھائے. ماں باپ سے نفرت بچہ کوئی
آسانی سے نہیں کرتا، وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس پھر ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جو بیٹی تھی، تو ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی امامہ، تو وہ حضور سے بہت اٹیچ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر نماز پڑھتے، آپ قیام میں ہوتے تو بچی کو اٹھا کے رکھتے، جب رکوع میں جاتے تھے بچی کو نیچے رکھ دیتے، سجدہ کرنے کے بعد پھر بچی کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ ہے بچہ، ہمارے یہاں ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، بچہ آتا ہے چلتا ہوا، چھوٹا بچہ ہے ابھی، وہ گھسیٹی کر رہا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں سے ایک بازو سے پکڑ کے دور پھینکتی ہے، وہ بازو ٹوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ ہماری عورتوں کو پڑھایا ہی مولوی نے یہ کیا، عمل کثیر، یہ بہت بڑی واردات ہے کہ عمل کثیر اگر کرو، کثیر کہتے ہیں زیادہ عمل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، عمل کثیر، یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ فقہا نے بعد میں فٹا لے کے تو ایجاد کی ہے چیز۔ عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل جسے دور والے کو پتا چلے کہ اب نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ عمل کثیر۔ عربوں میں ہم نے دیکھا ہے موبائل بجے گا، وہ نکالتے ہیں، نکال کے اس کو بند کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیتے ہیں کس کی کال ہے۔ اب ساری نماز میں جو آپ نے پیچھے دوڑنا ہے، یہ فلاں کی ہو سکتی ہے، یار فلاں نے کیا ہوگا، ارباب نے کیا ہوگا، فلاں سے، تو سیدھا دیکھ لو یار۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ بھوک لگی ہے تو پہلے روٹی کھاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ ساری نماز میں جو روٹی کے پیچھے تم نے پھر اب سلاد بناؤں گا، وہ بھی ڈالوں گا، پیاز بھی کاٹوں گا، ٹماٹر بھی ڈالوں گا، جب بندہ کھانے کی طرف تو ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کہا پہلے کھاؤ یار، پھر جماعت نہیں ملی کوئی بات نہیں، اکیلے پڑھ لینا، لیکن پہلے وہ کرو۔ پیشاب آیا ہوا ہے، جماعت ہونے والی ہے، اور پیشاب کرو یار، تسلی کے ساتھ وضو کرو، جتنی رکعتیں ملیں گی پڑھ لینا، نہیں تو اپنی پڑھ لینا۔ کیوں پکڑ کے اس پیشاب کو تم ساری نماز میں کھڑے رہو؟ شریعت تو یہ کہتی ہے، تو وہ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ عمل کثیر، عمل کثیر دیکھیں حضور نے نواسی اٹھائی ہوئی ہے، ساری نماز اٹھا کے پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے، حجرے میں جگہ تھوڑی تھی، میں لیٹی ہوتی تھی، حضور پڑھتے تھے، اب قیام حضور کا کتنا ہوتا تھا آپ اندازہ کریں۔ سورہ آل عمران حضور نے پڑھی ہے، سورہ نساء پڑھی ہے، پھر رکوع کیا، اور حضور ہماری طرح تراویح کی طرح نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پاؤں سمیٹ دیتے اور سجدے کی جگہ نکالتے۔ ہمارے یہاں روایت میں کیا کہا جاتا ہے؟ کتا، گدھا اور عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور بیوی سامنے رکھ کے نماز پڑھتے، وہ کوئی بھی نہیں سوچتا، عقل سے کام لیتا، راوی پورے ہو گئے، عقل بند ہو گئی، کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ قبلہ رخ تھا، جدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہہ ہے نا، اس طرف تھا، قبلے کے رخ پر۔ تو حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ باہر سے آتی، وہ خود بتاتی ہے کہ میں پھر وہ دروازے کو تھپکی دیتی تو اللہ کے رسول نماز کی حالت میں قدم آگے بڑھا کے کنڈی کھول دیتے۔ یہ عمل کثیر نہیں ہے، کوئی نہیں ٹوٹی حضور کی نماز، پھر کیا بہانہ بنائیں گے؟ نہیں جی وہ تو نفل تھا، تو کیا نفل میں بندہ بھگوت پڑھتا ہے؟ نفل میں قرآن نہیں پڑھتا، نفل میں رکوع نہیں ہوتا، نفل میں سجدہ نہیں ہوتا، نفل میں قیام نہیں ہوتا۔ محاذات، عورت مرد کے برابر ہو جائے چاہے اس کی ماں ہو، کہتے نماز مرد کی ٹوٹ گئی ہے، واہ، کیونکہ دین مردوں کے ہاتھ میں ہے نا، تو انٹرپریٹیشن بھی مردوں کی، ڈومینیشن۔ ہم حرم نے یار کتنی دفعہ ہم نے عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی، پورا جتھا آ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو ہم بھاگ جاتے تھے حرم سے،
ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، سامنے آگے عورت نماز پڑھ رہی ہے ہمارے. حج پہ جاتے ہو یہ بھی نہیں سیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھی اٹھا. آپ بھی اپنے بچے کو، بچہ زیادہ رو رہا ہے، ماں اٹھا کے نماز پڑھ سکتی، گود میں آ کے بیٹھ گیا ہے اس کو سامنے رکھیں، اور سجدہ بھی اسی حالت میں کیا جا سکتا. بچہ لیٹا ہوا، بچے کو لٹا کے سجدہ کیا جا سکتا، لیکن ہماری عورتوں کو سجدہ بھی اس طرح کروایا جاتا ہے کہ زمین سے چمٹ کر، وہاں تو چوزا بھی نہیں اس کے نیچے آ سکتا. جس طرح حضور نے پڑھی اس طرح ان کو نماز پڑھنے دیں. کہتے ہیں زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرنا ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو. یار وہ دکان پہ جا کے پورا بازار گھوم کے آتی ہے، ایک ایک درم کے لیے بارگیننگ کرتی ہے، بھائی جان ایسا کر دے، بھائی جان اتنے کا دے دے، وہاں بے پردگی کوئی نہیں ہوتی. حضور کی طرح سجدہ کرتے ہوئے گھر کے اندر بے پردگی ہو جاتی ہے. یار یہ دین میں کیا داخل کر دیا گیا ہے؟ تو حضور نے اس طرح سے نماز. اسی طرح ایک بچہ اپنا جب بڑا ہوا تو اس نے بیان کے صحابی کہتے ہیں کہ آج عربی خطبے میں اس کا ذکر آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 5 سال کا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کنویں پر آئے اور آپ نے پانی پیا، اور آخر میں وہ جو گھونٹ ہے وہ اس کا فوارہ میرے منہ پر مارا. حضور شرارت جس طرح نہیں کرتے بچے کے ساتھ پیار میں، تو حضور نے پانی کا فوارہ میرے منہ کے اوپر پھینکا. یہ ہے حضور نے فرمایا جس گھر میں بچہ ہو اس گھر میں بچے بن جائیں. اب اس بچے کی نفسیات کے مطابق سوچو کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. اس لیے کہ وہ تو ابا نہیں تھا نا، تم تو بچے رہ کے آئے ہو نا، تمہیں پتہ ہے کہ جب یہ ایج ہوتی ہے تو بچے کے یہ جذبات ہوتے ہیں. نماز میں اسے دلچسپی نہیں ہوتی، زبردستی سے بیچارہ پڑھتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا، این جب اس کے کارٹون دیکھنے کا ٹائم ہے تو وہ سبق پڑھا تم نے، اٹھو پہلے وہ تسبیحات کرو، اٹھو پہلے وہ سپارہ پڑھو، پھر کرنا. یہ لازماً دین کے ساتھ دشمنی ڈلوانی ہے کہ جو آ کے اس کے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کو ڈیل کیا ہے؟ نبی ہوتے ہوئے گھوڑا بن کے نواسوں کو اوپر بٹھا کے تو آپ چلے ہیں. آپ نے وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ آ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. تو وہ کیوں بیٹھ جاتے تھے؟ اس لیے کہ گھر میں حضور گھوڑا بنتے تھے تو اس نے سجدے میں دیکھا تو سمجھا کہ نانا جی گھوڑا بنے ہوئے، گھر چڑھ کے بچہ. عادت تھی نا سواری کرنے کی. ہم یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں، ایک صاحب ہمارے دوست ہیں عالم بھی ہے، کہتے میں جو ہی گھر میں آتا ہوں میری آواز اور میں بالکل یہ خاموشی چھا جاتی، نہ بچے بولتے ہیں نہ بچوں کی ماں بولتی ہے. میں نے کہا یہ آپ اپنا کمال دکھا رہے ہیں، یہ دینداری ہے، یہ دہشت نہیں، محبت ہونے چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.